الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نوح علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل آیات پر درس کا سلسلہ جاری ہے۔ الہادی پروگرام ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات مستند تفاسیر کی روشنی میں بمائے تفسیر عرض کرتے ہیں۔ تو ابھی جو ہماری سورت چل رہی ہے سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس کی 38ویں آیت تک میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کے شرف حاصل کیا تھا۔ آج آگے دیکھتے ہیں، جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس بات کو جان لیں کہ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ دین فرمائی، لیکن جواب میں بہت ہی کم لوگ ایمان لے کر آئے، جن کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے اور کسی صحیح حدیث میں بہرحال اس کی عدد نہیں ہے، لیکن مفسرین نے مختلف تعداد لکھی ہے۔ 72 کا عدد ویسے زیادہ مفسرین نے اختیار کیا ہے کہ صرف 72 نفوس قدسیہ 950 سال کی تبلیغ میں آپ پر ایمان لے کر آئے۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، اور جو تبلیغ کرنے والے ہیں جو اکثر اپنی تبلیغ کے جواب میں لوگوں کے منفی رد عمل کی بنا پر مایوس ہو کر تبلیغ کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، وہ اس سے ذرا درس حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بالکل حضرت نوح علیہ السلام ان کے ایمان لانے سے تقریباً قریب مایوس ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اس کشتی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت بڑی کشتی تھی جو 2 سال میں تقریباً تیار ہوئی تھی، اور اس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی، اور اس میں 3 طبقات آپ نے بنائے تھے، جن میں سب سے نیچے درندے تھے، بہت سارے جانوروں کو رکھا تھا، اوپر پھر پالتو جانور تھے، پھر اس کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے نفوس قدسیہ اور پرندوں کو آپ نے اپنے پاس رکھا تھا۔ اور اس کا جب آپ نے کشتی بنا لی تھی اور طوفان آیا تھا، تو اس سے پہلے آپ نے ہر جاندار کے ایک جوڑے کو اپنے ساتھ کشتی پر سوار کر لیا تھا۔ ایک نر لیتے تھے اور ایک مادہ لیتے تھے۔ آپ سیدھا ہاتھ لگاتے تو نر آتا تھا ہاتھ کے نیچے، اور الٹا ہاتھ رکھتے تھے تو فیمیل آتی تھی، اور پھر آپ اس کو اندر لے لیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اس طرح جب طوفان تھما تو بعد میں انہی جانوروں کی نسلیں آگے چلتی رہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب یہ کشتی بناتے تھے تو اس وقت چونکہ کوئی قریب دور دور تک پانی نہیں تھا، اور 2 سال کا عرصہ ایک طویل عرصہ ہوتا ہے، اور اتنی بڑی کشتی بنانا، تو جو قوم کے سردار تھے آپ کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ کا معاذاللہ مذاق اڑاتے تھے اور آپ کو مختلف قسم کی ہیٹیں کستے تھے، لیکن نوح علیہ السلام بڑے صبر اور سکون کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ اور ہر تبلیغ دین کرنے والے کو اس قسم کے واقعات سے بڑا درس حاصل کرنا چاہیے کہ اگر کوئی آپ پر طنز کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کی پر اخلاص نصیحت کے جواب میں، دعوت کے جواب میں وہ بہت ہی منفی قسم کا لہجہ بناتا ہے، منفی قسم کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور اوچھی حرکتیں کرتا ہے، گری ہوئی حرکتیں کرتا ہے، تو بہرحال اس سے دل آزاری ہونا تو بالکل ایک فطری تقاضا ہے، لیکن اس کو اتنا دل پر نہیں لینا چاہیے کہ جو ہماری تبلیغ کے کام کو متاثر کر دے اور ہم کام چھوڑ کے علیحدہ بیٹھ جائیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس نے تبلیغ دین کا بیڑا اٹھایا ہے وہ تیار رہے اس بات کے لیے کہ اب اسے آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اسے طنز بھی سننے پڑیں گے، اس کے ساتھ لوگ بڑا ناروا سلوک بھی کریں گے۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے، اور یہ تمام معاملات ہوں گے، اور انہی چیزوں پر صبر کی بنا پر اس کے لیے بڑے درجات ہیں۔ تو اس لیے ان درجات کی کثرت پر نگاہ رکھتے ہوئے، ان کی بلندی پر نگاہ رکھتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ اس قسم کی باتوں کو برداشت کرے۔ چنانچہ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب وہ قوم کے لوگ پاس سے گزرتے تھے، ہنستے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بھی جواب میں کہتے تھے کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے جیسے تم آج ہم پر ہنس رہے ہو۔ تو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو اب عنقریب تم جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ تو
تو اس میں ہی بات سمجھ جانی چاہیے تھی، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب تک انسان کو چوٹ نہیں پڑتی ہے، بعض ایسے بدبخت ہوتے ہیں اس وقت تک وہ سنبھلتے نہیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے بیان کردہ وعیدوں پر بالکل دھیان نہیں کرتے ہیں۔ کوئی کتنی ہی نصیحت کرتے رہے، ان کا عمل منقطع نہیں ہوتا ہے، خراب عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ وہ سنبھلنے کی کوشش اس وقت کرتے ہیں جب ان کو چوٹ پڑتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ڈاکہ پڑ جاتا ہے، کوئی اپاہج ہو جاتا ہے، یا کوئی قریبی اولاد وغیرہ ہلاک ہو جاتی ہے، یا عزت ذلت میں بدل جاتی ہے، اس وقت پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح چوٹ لگنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اگرچہ برا اب بھی نہیں ہے، لیکن سوچنا چاہیے کہ آدمی جب اس کے پاس نعمتیں ہیں، جب اس کے پاس طاقت ہے، جب اس کے پاس فرصت ہے، منصب ہے، جب وہ بہت کچھ کر سکتا ہے منفی انداز سے، لیکن وہ ان تمام چیزوں کو ترک کر کے یعنی ان نعمتوں کے ذریعے جو گناہ کر سکتا تھا ان گناہوں کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سنجیدگی کے ساتھ مائل ہو، یہ اس کا کمال ہے۔ ورنہ مصیبت جب انسان پر پڑتی ہے اس وقت تو اکثر ایسے ہوتا ہے کافر تک متوجہ ہو جایا کرتے تھے، تو پھر وہ بہرحال کمال نہیں ہوگا۔ تو ایسے ان کے اوپر ہوا کہ ان کو چاہیے تھا کہ نوح علیہ السلام کی باتوں کو قبول کر لیتے، لیکن نہیں، وہ انتظار کرتے رہے کہ وہ عذاب ہم پر آئے تو پھر دیکھا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا، یعنی وہ عذاب آیا، وفارت تنور، اور تندور ابل گیا۔ اب یہاں تو تنور سے مراد روئے زمین لی گئی ہے، علماء نے ارشاد فرمایا کہ لفظ تنور استعمال کیا، ہم تندور کہتے ہیں اردو کے اندر، ویسے تنور سے لفظ ہے، تو تندور بالفرض لے لیں، تو تندور ابل گیا۔ ویسے تو تندور جس میں روٹی لگاتے ہیں اسے کہتے ہیں، لیکن مراد زمین تھی یہاں پر ایک قول کے مطابق، تو زمین ابلنے لگی، یعنی پانی نکلنے لگا ہر طرف سے۔ اور دوسرا بعض نے کہا کہ نہیں، اپنے اصل معنی پر ہے کہ واقعی ایسے ہوا کہ وہ تنور جن میں آگ جلتی تھی اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی نکلنے لگا، اور اتنی تیزی کے ساتھ پانی نکلا کہ وہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ تنور کے اندر سے پانی کیسے نکل رہا ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تھا، کسی بھی شکل میں کہیں سے بھی نمودار ہو سکتا تھا، تو تیزی کے ساتھ پانی پھیلنا شروع ہو گیا۔ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام سے کہ اے نوح، آپ سوار کر لیجئے اس کشتی میں من کل زوجین اثنین، ہر جوڑے میں سے دو دو، یعنی ہر جاندار کے جوڑے میں سے دو دو لے لیں، وَأَهْلَكَ، اور جن پر وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور اپنے گھر والوں میں سے بھی آپ سب کو لے لیجئے، مگر إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول گزر چکا، مراد یہ کہ جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ وہ اس کشتی میں نہیں آ سکتے، وہ تو آپ کے اہل خانہ رہ جائیں گے، باقی اپنے اہل خانوں کو بھی آپ سوار کر لیں، ومن آمنا، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین قسم کے گروہوں کا حکم فرمایا، ایک جانداروں کو آپ ایک ایک جوڑا ان کا لے لیجئے، دوسرا اپنے گھر والوں کو رکھ لیجئے، اور تیسرا اہل ایمان کو لیجئے، لیکن وہ آپ کے گھر والے اس میں نہیں آ سکتے جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا۔ ان میں ایک تو آپ کی زوجہ تھی جس کا نام عائلہ تھا، اور وہ کفار کے ساتھ مل گئی تھی، وہ کافر تھی۔ دوسرا کنعان، ایک آپ کا بیٹا تھا جو منافق تھا، اس کا بظاہر وہ بڑا مسلمان بنتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن وہ حقیقتاً منافق تھا، یہ ہلاک ہو گئے۔ وما آمن معه الا قلیل، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ مفسرین کا اختلاف رہا کہ ان کی تعداد کیا تھی، صحیح حدیث میں تو ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن 72 کا عدد بہرحال آتا ہے کہ 72 نفوس قدسی ایسے تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ لاکھوں میں سے اگر 72 لوگ، صرف 72، جو 100 بھی سنچری بھی پوری نہیں ہوئی، اتنے کم لوگ ایمان لائیں، اور وہ بھی 950 سال کی پر اخلاص تبلیغ کے جواب میں، تو یقینی سی بات ہے کہ نوح علیہ السلام کے لیے یہ بھی بہت بڑی دل آزاری کی بات تھی، اور آپ کا دل دکھتا ہوگا، ہر نبی کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سلسلہ تبلیغ جاری و ساری رکھا، اس امید پر کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اس سے ہمیں بھی درس حاصل کرنا چاہیے، دونوں کو حاصل کرنا چاہیے، تبلیغ دین کرنے والا
ہمت اور استقامت کو ترک نہ کرے۔ آج نہیں تو کل صحیح، کل نہیں تو پرسوں صحیح، لوگ انشاءاللہ حق کی طرف، دین کی طرف، اصلاح کی طرف مائل ہوں گے۔ نہیں بھی ہوئے تو اپنا ثواب کیوں ضائع کیا جائے؟ ترک تبلیغ سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں، تبلیغ کرنے سے ایک امید تو ہے کہ شاید کوئی ایمان کی طرف مائل ہو جائے گا، حق کی طرف مائل ہو جائے گا، لیکن ترک تبلیغ سے تو کوئی بھی فائدہ نہیں۔ دوسرا، ایک تو ان کو تبلیغ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے، دوسرا جو لوگ کسی کی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، انہیں بھی سوچنا چاہیے اور اس پر غور و تفکر کرنا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اور اللہ کی طرف سے گرفت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس وقت بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس وقت دوست، احباب، طاقت، افرادی قوت، منصب سب چھن جاتا ہے اور انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو لاکھوں لوگوں کو آپ نے دیکھا دنیا کے اندر، پہلے بڑے پیسے والے تھے، فٹ پاتھ پر آ گئے، پہلے بڑی عزت تھی، ذلت میں بدل گئی، پہلے بڑا وقار تھا، بے وقاری نے ڈیرا ڈال لیا، پہلے بہت لوگ ان کے ارد گرد گھوما کرتے تھے، اب کوئی بھی قریب نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے درس ہمیں بھی حاصل کرنا چاہیے۔ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا ایسا وعدہ کر لیا ہے کہ جو نعمت تمہیں ملی ہے وہ کبھی بھی دور نہیں ہوگی، جبکہ ہم فرما برداری بھی نہ کر رہے ہوں، نافرمانی کر رہے ہوں، تو یہ سوچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو ہرگز دعوت نہیں دینی چاہیے۔ اور آپ تھوڑا سا اس طرف چلے جائیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بارش برسنا شروع ہوئی اور زمین سے پانی نکلنے لگا، اور اتنا نکلا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے تھے۔ ابھی اس کی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمائی ہے کہ پہاڑوں کے اوپر پانی چلا گیا، کتنا کثیر پانی ہوگا۔ تو اس وقت وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ہنستے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی کیفیت اور حالت آپ سوچیں کیسی ہوگی جب وہ پریشان ہو کے بھاگ رہے ہوں گے، اپنے بیوی بچوں کو سنبھال رہے ہوں گے، اپنے قیمتی مال و متاع کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی، کس قدر ان کو اذیت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، لیکن سوچئے کہ آج بہت زیادہ ہنسنے والا، آج اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں اپنی لذتوں کا سامان ڈھونڈنے والا، آج دینداروں کا مذاق اڑانے والا، آج اصلاح کی باتوں کو نظر انداز کر کے انہیں بوجھ اور ناپسندیدہ تصور کرنے والا، کل اگر کسی سختی اور آزمائش میں مبتلا ہو گیا تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کو جو کہ حکم دیا تھا کہ ان کو سوار کریں، تو آپ کو یہ مقولہ آگے لکھا ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ چلے گی اور اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ ٹھہرے گی۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ جب آپ کشتی کو چلانا چاہتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے، وہ چلنے لگتی تھی، اور جب آپ ٹھہرانا چاہتے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، وہ کشتی ٹھہر جاتی تھی۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب ضرور بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی انہیں لیے جا رہی تھی، ویسے ماضی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک حال کسی منظر کشی کی ہے، اور وہی کشتی نے لے جا رہی تھی ایسی موجوں میں جو پہاڑ کی مثل تھیں۔ آپ اندازہ فرمائیں اتنا پانی آیا کہ اتنی بڑی بڑی موجیں تھیں کہ لگتا ہے وہ پہاڑ کی مثل ہیں۔ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ، حضرت نوح علیہ السلام نے ندا دی اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ان سے کنارے پر تھا، دور تھا۔ کیا ارشاد فرمایا کہ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ یہ کنعان آپ کا بیٹا تھا اور یہ منافق لڑکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تو آواز دی اس کو کہ آ جاؤ، لیکن نہیں، وہ نہ مانا اور وہ کفار کی طرف مائل ہو گیا۔ اس سے یہ بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی، اس میں کئی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اچھے راستے پہ چل رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہماری نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ضرور اچھے راستے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہر ایک کو امتحان اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ضرور اگر نیک ماں باپ ہوتے ہیں ان کی برکات اولاد تک ضرور پہنچتی ہے،
لیکن کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ فرض یا واجب نہیں ہو جاتا کہ وہ ان کے اولاد کو ضرور سنبھالے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہے، اس کا ایک قانون ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے کہ وہ ہر ایک کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، چاہے وہ کسی کا بیٹا ہو، باپ ہو، کتنے ہی قریبی کسی دینی شخصیت سے اس کا تعلق ہو، بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا امتحان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک انسان صاحب ایمان نہیں ہوگا، چاہے اس کا تعلق کسی سے بھی ہو، وہ فلاح نہیں پا سکتا۔ ایمان لانا شرط ہے، ایمان لانے کے بعد یہ نسبت اور تعلق بہت زیادہ نافع ہوتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس میں یہ بھی ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف نسبت اور تعلق کی بنا پر انسان کی نجات نہیں ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس میں بھی غریب فرما سکتا ہے، بلکہ ہونا یہی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی نسبت حاصل ہو جائے، مثلا کوئی ہمارے خاندان میں، مثال کے طور پہ کوئی خاندان رسالت سے تعلق رکھتا ہے، سید صاحب ہیں، اسی طرح بعض ہوتے ہیں کسی علماء یا مفتیان کرام کے خاندان سے ہوتے ہیں، بعض مشائخ اعظام پیر حضرات کے خاندان سے ہوتے ہیں، تو یہ ضرور سعادت کی بات ہے، ایک فخر کی بات ہے، بالکل اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صرف نسبت پر نگاہ نہ ہو، بلکہ کیونکہ نسبت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ اب تم جیسی مرضی زندگی گزارو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے، چاہے کوئی نسبت رکھنے والا ہو، چاہے نسبت رکھنے والا نہ ہو، سب کے لیے برابر قانون ہے۔ لہٰذا ایسے اشخاص کو زیادہ بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نافرمانی نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، علوم دینیہ حاصل کریں، ان کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، اس لیے کہ کل عنقریب انہیں اپنے ان اکابرین کے سامنے پہنچنا ہے، تو ان کے پاس جا کے ان کو شرمندگی اور ندامت نہ ہو۔ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے ان تعلقات پر نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو عمل سے آزاد تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بے عملی کی چلتی پھرتی تصویر بن جاتے ہیں۔ اس سے ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اکابر ان سے ناراض ہوں گے، میدان محشر میں جب پہنچیں گے تو یہ خود دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہر ایک سے محبت کرتے رہتے ہیں، اللہ کی رضا میں ان کی رضا پوشیدہ ہے، اگر اللہ کسی سے ناراض ہو تو وہ بھی ناراض ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس قسم کے لوگ جب کوئی بری حرکتیں کرتے ہیں تو چونکہ یہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، لوگ عقیدت کی وجہ سے ان سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو ان کا برا عمل پھر ان لوگوں کے لیے دلیل بن جاتا ہے اور یہ اپنے لیے گناہ جاریہ کر بیٹھتے ہیں۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں، جیسے آپ نے ادھر دیکھ لیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ اور آپ کا بیٹا ایمان نہ لانے کی بنا پر تباہ و برباد ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نسبت اسی وقت نافع ہے جب ایمان بچے گا۔ اگر خدا نخواستہ کسی شخص نے کسی نسبت کو تو حاصل کر لیا لیکن اپنے زوال ایمان سے غافل رہا اور موت سے پہلے کسی بھی وجہ سے اس کا ایمان زائل ہو گیا، تو اب یہ نسبت میدان محشر میں یا قبر میں اس کے لیے بالکل کام نہیں آ سکتی، کیونکہ ایمان اس کے لیے شرط تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا